السلام علیکم، کیسی ہے میری چھوٹی سی چنی منی سی یوٹیوب فیملی۔ چنی منی سی اور چھوٹی موٹی سی اس لیے کہا ہے کیونکہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور ان میں سے وہ بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں سبسکرائب کیے ہوئے میں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے جسٹ سبسکرائب کر دیا ہے، وہ ویڈیو کو دیکھنا اور اس کو کھولنا اوپن کر کے پلے کرنا پسند بھی نہیں کرتے۔ لیکن چلیں خیر، جو کرتے ہیں وہی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، تو آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور میری یہ رینڈم سی جو کلکس ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اپنا جو ٹائم ہے وہ لگایا۔ کیونکہ دیکھنے سننے میں بہت آسان سا لگتا ہے کہ ویڈیو بنا لی، شوٹ کر لی اور وائس اوور کر لیا، دیٹس اٹ۔ لیکن یقین مانیے کہ یہ بہت آسان کام بالکل بھی نہیں ہے۔ کافی محنت لگتی ہے ویڈیو کو شوٹ کرنے میں، کیمرے کو سیٹ کرنے میں، اور پھر اس کو ایڈٹ کرنے میں، وائس اوور کرنے میں۔ جو میری بہنیں میرے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہم کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو میں بڑے یوٹیوبرز کی بات بالکل بھی نہیں کر رہی، میں اپنی جیسی ہی ان بہنوں کی بات کر رہی ہوں جو ہم اس فیلڈ میں نئے یوٹیوبر ہیں اور جن کے بہت تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں۔ تو کافی محنت والا یہ کام ہے، لیکن اب شوق ہے، اب لگے ہیں اس کام میں، تو چلیں کچھ نہ کچھ ہم بھی کر ہی رہے ہیں۔ بہت سے کام ہم کرتے ہیں، بہت سی ویڈیو بناتے ہیں، اور کافی ایڈٹ کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اوہو یہ تو غلط بن گئی، یہ ایسے نہیں کرنا تھا، اس کو ایسے کر لیتی تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ ڈیلی روٹین والے بہت سے چینل ہیں، ویسے ہی ایک میرا بھی ہے، میں اس میں رینڈم ویڈیوز ڈالتی رہتی ہوں، کبھی ڈیلی روٹین کے بارے میں، کبھی DIY کے بارے میں، کبھی ٹریولنگ، کبھی شاپنگ، کچھ نہ کچھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اصل میں میری تو کوئی سسٹر نہیں ہے جس کے ساتھ میں شیئر کروں، تو میں تو اپنا شوق ایسے ہی پورا کر لیتی ہوں آپ سب بہنوں کے ساتھ اپنی اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جن کا احساس بعد میں ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے میں بہت سی جو ہیں وہ مسٹیکس ہو گئی ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم نے وہ کوشش نہیں کرنی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مسٹیک جو ہے وہ لائف کا پارٹ ہے، ہم غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی سے سیکھتے ہیں، جو کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمارے کام آتی ہے۔ اور یہی زندگی ہے، اور زندگی میں ہر معاملے میں ہی یہ اصول جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہم زندگی کے معاملات میں صرف یوٹیوب کی بات نہیں کر رہی، ہم ڈیلی روٹین میں ایسے بہت سے کام کر جاتے ہیں۔ ایون ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، صبح اٹھ کے یہ والا کام ہم نے لازمی کر لینا ہے، اس کو ہم نے فلاں دن کرنا ہے، اس وقت پر کرنا ہے، اس موقع پر کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے یا جیسے بھی ہماری غفلت ہو وہ کام ہم سے ہو نہیں پاتا، اور بعد میں ہم پچھتاتے ہیں یا غلط ہو جاتا ہے۔ تو وہ غلطی ہوتی ہے، وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم یہ کام ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا، چاہے وہ ہمارا اپنا ذاتی کام ہو، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو، کوئی بات ہو، یا کسی نے کوئی بات ہمارے متعلق کہہ دی ہو اور ہم اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اور بعد میں ہم یہی ڈیسیژن لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ بس بہت ہو گیا، اب نہیں یہ کریں گے ہم یہ غلطی دوبارہ زندگی میں کبھی بھی، چاہے وہ کسی پارٹیکولر شخص کے بارے میں بھی ہو۔ تو اسی طرح زندگی کے سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں۔ اس بات پہ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ آئنسٹائن جو بہت بڑے سائنسدان تھے، ایک دن وہ آئنسٹائن جو تھے وہ اپنی کلاس کو پڑھا رہے تھے، میتھس پڑھا رہے تھے، تو 9 کا ٹیبل لکھتے ہوئے جب وہ 9 10 پر پہنچے تو انہوں نے 9 10 پہ 90 لکھنے کی بجائے 91 لکھ دیا، جس پر پوری کلاس جو ہے وہ اس پہ ہنسنے لگی۔ تو آئنسٹائن جو اتنے بڑے سائنسدان ہیں، سب نے یہ سمجھا کہ اتنا بڑا سائنسدان ہو کر بھی اس کو 9 کا ٹیبل نہیں آ رہا، اتنی بڑی اس نے مسٹیک کر دی ہے۔ تو آئنسٹائن جو ہے وہ خاموش ہونے کا انتظار کرتے رہے پہلے تو پوری کلاس کے، اور جب ساری کلاس خاموش ہو چکی تو انہوں نے کہا کہ جب میں بالکل ٹھیک لکھ رہا تھا، سارا کام بالکل صحیح کر رہا تھا، تو کسی نے بھی مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، اور جو ہی میں نے غلط لکھا تو آپ لوگ سارے اس بات پر ہنسنے لگے۔ یعنی کہ دوسرے لوگ زندگی میں ایسے ہی ہمیں ملتے ہیں کہ جو ہم کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سراہتا نہیں ہے، اور سب اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ شخص کوئی غلطی کرے اور ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یعنی کہ غلطی ہونے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہی کہ جو کام کرتا ہے غلطی بھی تو اسی سے ہوگی نا، تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ غلطی ہوئی ہے تو ہوئی کیوں بھائی تم سے، کیونکہ ظاہر ہے سب انسان ہیں، فرشتہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف بھی کر دینا چاہیے۔
اور جو کوئی اس کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ظاہری بات ہے اسی سے ہی غلطی ہوگی. تو نتیجہ تو یہی ہوا نا، مسٹیک از اے پارٹ آف لائف، یعنی ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہم پھر غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے. غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ کام ہم سے خراب نہ ہو. تو یہاں پہ بھی میں گھر کے کام ہی کر رہی ہوں. ایک دفعہ میں نے چٹنی بنائی ہے، تو پودینے اور دھنیے کی سبز چٹنی بنا کے رکھی تھی، جو کہ میری غلطی کی وجہ سے وہ ڈور اوپن نہیں ہوا تھا اور وہ ساری گر کے مجھ سے جو ہے چٹنی وہ نیچے گر کے خراب ہو گیا. میں دوبارہ سے وہ کیوبس کی شکل میں اس کو بنا کے میں نے فریز کر لیا ہے، اور اب جب ضرورت ہوگی تو وہ میں کیوب ایک نکالوں گی اور وہ دہی میں ڈال کے وہ میں سبز چٹنی فوری طور پہ تیار کر لوں گی، کیونکہ اسکول جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اور ٹائم اب بہت شارٹ ہوتا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد دوبارہ سے میں نے جو ہے منٹ کی پتیاں اتاری ہیں، جگ میں ڈال کے میں نے آئس کیوبز ڈالے ہیں، اسپرائٹ کی باٹل ڈالی ہے، لیمن اور چینی ایڈ کی ہے، اور میں نے بنا لیا ہے لیمن مارگریٹا. اور بہت مزے کا ہوتا ہے، ریفریشنگ ڈرنک ہے، گرمیوں میں بہت مزہ آتا ہے. آپ بھی بنائیے گا، بہت مزہ آتا ہے اس میں. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا سیلڈ بنا لیتی ہوں تقریباً ڈیلی ہی. اور اب میں بنا رہی ہوں سیلڈ بچوں کے لیے. تو اس میں نے شامل کر دیے ہیں چھوٹا لوبیا بوائل کر کے میں نے فریز کیا ہوا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لیتی ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے اور ایمرجنسی میں یہ مجھے موجود ہو چیزیں. اور ساتھ میں نے چھوٹی چھوٹی جو پھلکیاں ہوتی ہیں، جیسے دہی پھلکی میں بھی یوز کر لیتی ہوں، دہی بلے بنانے میں بھی یوز کر لیتی ہوں، اور سیلڈ میں بھی شامل کر لیتی ہوں. ساتھ میں بند گوبھی ہے، اور اس میں نے ڈالے ہیں ایپل کاٹ کے، اور اوپر میں نے لیمن نچوڑ دیا ہے. تھوڑی سی کالی مرچ ڈالوں گی اور تھوڑی سی پودینے کی پتیاں، یعنی کہ پودینہ کر دیا. آج میں ہر پاسے پودینہ پھیلا دیتا، جنہوں نے پودینے اور دھنیا کی چٹنی بنائی ہے، پھر میں نے پودینے کا شربت بنایا، اور اب میں نے سیلڈ بنایا، اس پہ بھی میں نے پودینہ شامل کر دیا. بہت مزے کا لگتا ہے. گرمیوں میں ویسے بھی پودینے کا استعمال کرنا چاہیے، ٹھنڈا ہوتا ہے، معدے کے لیے اچھا ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم میں ہیلپ کرتا ہے، اس لیے میں تو بہت یوز کرتی ہوں. اور آپ بھی میری بہنوں پودینے کا استعمال لازمی گرمی میں کیا کریں، بہت مزے کا یہ بنتا ہے. اور یہ میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ سیلڈ بناتی رہتی ہوں. یہ میرے خود کے اپنے ایجاد کردہ ہیں. کئی دفعہ میں مختلف ولاگز میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں، کبھی سبزیوں کے، کبھی فروٹ کے، ڈفرینٹ قسم کے سیلڈ. اور یہ میں اپنی بنا کے فیملی کو اکثر دیتی ہوں دوپہر میں. بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں اور مزے کا لگتا ہے. تھوڑا سا ہیلدی بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے سبزیاں کھانا، اور کچھ بچے جو ہیں وہ فروٹس نہیں کھاتے. تو میں مکس اینڈ میچ کر کے ان کو اس طرح پلا دیتی ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا چیزیں ڈالی اور کیا نہیں. کس کو لگتا ہے فروٹس ہے، کسی کو لگتا ہے سبزی ہے. اور پھر لیمن نچوڑ دیا، کبھی شہد ڈال دیا، نمک کالی مرچ ڈال دی، کبھی دہی ڈال دیا. اور اس طرح ڈفرینٹ قسم کی جو ریسیپیز ہیں وہ نئی جو ہیں وہ خود ہی بن جاتی ہیں. تو آپ نے بھی یہ میں ساتھ سیلڈ بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں دوپہر کے لیے جو ہے وہ کدو کا سالن بنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی بہنوں سے باتیں کر لی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا. اب آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا، آپ کائنڈلی اتنا تو کر دیجیے کیجیے کہ لائک کر دیں اچھا لگے، اور اگر اچھا نہیں لگا تو کمنٹ کر کے بتا دیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اور غلطیوں سے میں بھی کچھ سیکھ لوں، کیونکہ جو ہے مسٹیک از پارٹ آف لائف. تو بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، لیکن جو ہوئی ہیں ایٹ لیسٹ اس کی نشاندہی تو کر دیجئے نا، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے اور میں بھی بہتر جو ہے وہ کام کر سکوں اور آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.